قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے، یعنی وہیں پڑھ لے، تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ ہر انسان جب کلمہ پڑھ کر اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے اپنے ایمان کی شہادت دیتا ہے اور جنت کے بدلے اپنی جان و مال کا سودا کرتا ہے، اس وقت سے وہ اللہ تعالی جل شانہ کا غلام ہے اور اس کی جان و مال اللہ تعالی جل شانہ کی امانت ہے۔ اب اس پر زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس معاہدہ کے بعد جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالی جل شانہ کا اس پر عائد ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہے۔ ایک عاجز اور محتاج بندے کی اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اذان کے ذریعے شہنشاہ کی طرف سے پکار آئے اور مالک کائنات اس کو اپنے گھر میں آنے کا شرف بخشیں اور اس کو اپنا قرب تعلق عطا فرمائیں۔ اسلام خدا کا آخری اور مکمل دین ہے۔ اس کے سارے احکامات بہت گہری حکمتوں اور بے شمار فوائد پر مبنی ہیں۔ اس کا ایک حکم بھی بے مقصد اور فضول نہیں ہے۔ پھر نماز تو اسلام کا اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر عذر شرعی کے جماعت کو ترک کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے سینکڑوں آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کی ادائیگی اور پابندی کا حکم دیا ہے، اور جماعت کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں قرآن پاک اور احادیث میں صراحتاً مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو۔ پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی اور یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لیے تم کو کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور نماز بھی ان کے طور پر پڑھو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی ہو۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنے احکام کی پابندی پر جیسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی تعمیل نہ کرنے پر ناراضی اور عتاب بھی فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ کا فضل ہے کہ تعمیل میں بے بہا انعامات کا وعدہ ہے، ورنہ بندگی کا مقتضا صرف عتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی فرض ہے۔ تعمیل ارشاد پھر اس پر انعام کے کیا معنی، اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی عتاب و عذاب ہو وہ برمحل کہ حق کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے۔ پس کسی خاص عتاب یا تنبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبہ فرمایا، اس کے نقصانات بتائے، مختلف طور سے سمجھایا، پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو اپنا یہ نقصان ہے۔ اور حدیث میں قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے
کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، فرض ذمہ سے اتر جائے گا۔ اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام اکرام نہ ہو، یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ تعالی جل شانہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں۔ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل، منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ جلیل قدر لوگوں میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت و رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ اور سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جماعت چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ اللہ تعالی جل شانہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگ میں 3 آدمی ہوں وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر 3 آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا اولا ہے۔ کسان عام طور پر اول تو نماز پڑھتی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اور اپنے نزدیک کافی عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر چند کھیت والے یا دفتر والے یا کسی ادارے والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسے کے واسطے سردی گرمی
دھوپ بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتی ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں جب کوئی بکریاں چلانے والا کسی پہاڑ کی جڑ یا جنگ میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو جی میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور احکام الہی کی بجاوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا کاروبار یا معمولی خرید و فروخت، کوئی چیز خدا کے ذکر سے انہیں نہیں روکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہی شان تھی۔ نماز با جماعت کے لیے احادیث میں جس قدر تاکید ہے، اس کی بنا پر صحابہ کرام اور علماء سلف نے نماز با جماعت کو واجب بلکہ فرض لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت چھوٹ جانے سے صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک خوبی اور سنت سے نماز محروم ہو گیا، بلکہ ترک واجب سے ایک معصیت یعنی گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔